شرک اور بدعت کی جامع اور مکمل تعریف. اس کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں. بدعت کے اوپر 75A اور B مسئلہ ہے, شرک کے اوپر بھی. شرک کے بارے میں بس ایک موٹی بات یاد رکھیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین. عبادت صرف اللہ کی اور دعا صرف اللہ سے. نستعین مدد, ایک عام مدد ہے جو آپ ایک دوسرے کی کرتے ہیں, وہ تو قرآن میں حکم ہے, وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان. نیکی پرہیزگاری کے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو, برائی میں الگ رہو. مثلا میں ان کو مجھے پانی پلا دے, ٹھیک ہے, یہ بغداد شریف میں, ادھر بھی قبر شریف میں, اور میں کو پانی پلا دے, ٹائم قیامت تک کوئی نیچے پلان لگا کے شرک ہو جائے گا. غائب میں مدد ہوگی. کہتے ہیں نہیں قرآن میں یہ تو لکھا ہے کہ اللہ ہی سے مانگتے ہیں, یہ کہاں لکھا ہوا ہے کہ اور کسی سے نہیں مانگتے؟ ہائے ہائے میں صدقے جاواں, کتھے جا کے تمہیں شیطان نے سٹیا یار, کتھے دماغ گیا تھوڑا؟ رکو ذرا, صبر کرو, جواب دیتے ہیں. لکھے ہوا ہے ابھی سرکار. ہاں جی, سورۃ النمل کی آیت نمبر 62. اگلے دن ہماری لائیو سٹوری میں ایک بھائی آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے شیعہ کے صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت ہے, لیکن ہم نے کبھی اس کا ترجمہ نہیں پڑھا تھا. علی بھائی نہ بتاتے تو ہم شرک میں ہی مار جاتے. صبح و شام کے اذکار میں یہ آیت پڑھتے ہیں, امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء ویجعلکم خلفاء الارض االہ مع اللہ قلیلا ما تذکرون. بھلا بتاؤ تو کون ہے جو مصیبت اور اضطراب میں گھرے ہوئے شخص کی فریاد کو سنتا ہے اور اس کی تکلیف دور کر دیتا ہے اور تمہیں زمین پہ اگلوں کا خلیفہ کرتا ہے؟ کیا اللہ کے ساتھ کوئی اور الہ بھی ہے جس کی یہ کوالٹیز ہوں کہ وہ فریاد سن کے تو وہ پوری کر دے؟ بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو. تو یہ اس میں اللہ نے کہا ہے کہ جو یہ عقیدہ رکھتا ہے نا کہ اللہ کے سوا کسی اور سے دعا کرے اور وہ حاجت روائی کر دیتا ہے, دعا کی بات کر رہا ہوں, اسباب کا تو حکم ہے. اور مفتی اکمل صاحب کہتے ہیں کہ امی سے روٹی نہ مانگے. دیکھو کس نے منع کیتا ہے جی؟ وہ شہید بھی زندہ ہے نا جی. جب ہم کہتے ہیں نا امی مر جائے تو روٹی تو نہیں کوئی مانگتا, وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی اما نے مر گئی, شہید تے زندہ ہے, قرآن میں ہے. سرکار قرآن میں یہ تو نہیں لکھا کہ شہید زندہ ہے, صرف لکھا ہے کہ تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے. تو جب شعور ہی نہیں, اگلا کام کیوں؟ وہ کہتے ہیں جی یہ آپ کو کہا گیا ہے کہ ان کو ڈنگروں کو شعور نہیں ہے, ہمیں تو شعور ہے کہ وہ زندہ ہے, ایسی منگنے ہیں. دیکھو کیسا شیطان انہوں نے پٹی پڑھاتا ہے. لیکن سرکار شیطان دی تے اینڈ ہے نا, رحمان کو تو نہیں جیت سکتا. تو رحمان کے بندے تو ہیں نا جو آپ کو اس کا جواب دیں گے کہ اچھا اگر شہید زندہ ہے تو شہید جب مر جاتا ہے اس کی بیوہ نکاح کیوں کرتی ہے؟ آرام کاری کرتی ہے کیونکہ اس کا جنا تے زندہ ہے. زندہ جنا ہوئے جدا او دی زنانی اگر ویاہ کرے تے وہ کیا ہوندی ہے؟ نہیں نہیں نہیں, او زندہ اور تے اے زندہ اور. ہاں آنا ادھر ہوں تو داڑھ تھلے. ہاں جعفر طیار شہید ہوئے غزوہ موتا میں, بخاری میں آتا ہے اللہ نے ان کو جنت میں 2 پر دے دیے کیونکہ ان کے 2 بازو کٹے تھے, جنہوں نے نجاشی کے دربار میں سورہ مریم پڑھی تھی. مولا علی کے بھائی تھے, ان کی بیوی تھی اسما بنت امیس. شہید ہو گئے, حضرت ابوبکر نے شادی کر لی ان سے, تو شہید ہوئے تھے زندہ کی بیوی کے ساتھ, اور اس سے محمد بن ابی بکر پیدا ہوئے. ان کی عمر ہارڈلی ابھی 4-5 سال تھی, حضرت ابوبکر صدیق فوت ہو گئے. مولا علی نے شادی کر لی پھر اسما بنت امیس کے ساتھ, اور محمد بن ابی بکر کی ساری پرورش مولا علی نے کی, اور دوسرا بیٹا بھی ساتھ, اس کی بھی پرورش کی, عبداللہ بن جعفر کی پرورش نہیں کی, بیٹی بھی اپنی دے دی زینب. یہ 2 بڑے لاڈلے یعنی ستیلے بیٹے تھے اس اعتبار سے, لیکن مولا علی نے ان کی پرورش کی ہے, محمد بن ابی بکر اور عبداللہ بن جعفر رضی اللہ عنہما علیہم السلام. تو سرکار اس زمانے میں شہید نہیں تھا زندہ ہوتا. کہانیاں نہ نہیں سنو. تو یہ بدعت کی تعریف یہ ہے, بخاری مسلم میں من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے تعلیم کی بھی دین میں کسی چیز کو داخل کیا وہ مردود ہے. او جی یہ کیمرہ, لائٹنگ, قالین, اے سی, اے بدعت نہیں سرکار یہ بدعت نہیں ہے. یہ من احدث فی امرنا ھذا نہیں ہے,
یہ بدعت تب بنیں گے جب کوئی شخص کہے کہ جب تک قالین نیچے نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی، اور جب تک اے سی شریف سامنے نہ ہو نماز ہی نہیں ہوتی. یہ کوئی کہتا ہے؟ وہ جی یہ ہوائی جہاز پہ حج کے لیے جاتے ہیں تو اونٹوں پہ کیوں نہیں جاتے؟ سرکار کس نے کہا ہے کہ ہوائی جہاز پہ جانا حج کا رکن ہے؟ وہاں جا کے حج کی جو رسومات ہیں وہ تو اسی طریقے سے ہوتی ہیں. یہ تو ایک ذریعہ، اور اس کے بارے میں صحیح مسلم حدیث ہے، جس نے اسلام میں اچھا طریقہ جاری کیا اسے ثواب ملے گا، جتنے لوگ اس پہ عمل کریں گے اس کا ثواب بھی اس کو ملے گا، اور دوسروں کے ثواب میں کمی بھی نہیں ہوگی. اور جس نے برا طریقہ جاری کیا، بری بدعت نہیں، سنتن حسنتن اور سنتن سیئتن، جیسے امام بخاری نے سنتن حسنتن جاری کی ہے کہ صحیح حدیثوں کو ایک جگہ جمع کیا. یہ حضرت ابوبکر، عمر، عثمان و علی نے تو یہ کام نہیں نہ کیا. اللہ نے ان کو سجھایا کہ بھئی پہلے تو صحابہ تابعین تھے، وہ ڈائریکٹ سورس تھے. صحابہ کے استاد کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم. تابعین کے استاد صحابہ اکرام. لیکن جب زمانہ دور ہوا، امام بخاری کو اللہ نے یہ چیز سجھائی کہ نہیں، صحیح احادیث کو جو نسل در نسل تواتر سے سنت ٹرانسفر ہو رہی ہے، اس کا ریٹن ریکارڈ رکھ لیا جائے تاکہ لوگ اپنی مرضی کی سنتیں جاری نہ کریں. یہ اتنا بڑا احسان کیا کہ آج ہم ایک گو میں 1200 سال کی چھلانگ لگا لیتے ہیں، کیونکہ 1200 سال ہو گئے اس کتاب کو. ان 1200 سال میں کتنی بدعات آ چکی ہیں. ہم بخاری کھول کے آج سے 1200 سال پہلے جو دین تھا نا، اس میں پہنچ جاتے ہیں کہ اس زمانے میں تو یہ حدیثیں چل رہی تھیں، یہ دین اصل ہے. تو یہ احسان ہے نا. تو دین میں بدعت کوئی اگر جاری کرے، دین میں بدعت کیا ہے؟ یہ جو کچھ انہوں نے کیا ہوا ہے، جو میں نے بتایا ہے، ہر چیز کے ساتھ کوئی نہ کوئی چیز جوڑ دی ہوئی ہے. تیجا، 40واں، درباروں کے اوپر ڈھول، مزارات بنانا، جلسے جلوس اس قسم کے کہ جن کو دین کے حصے کے طور پہ کریں. ویسے اگر درس قرآن ہو تو اس کی اصل تو موجود ہے، ہم بھی یہاں کرتے ہیں.